نظر آ گیا ہے. تو اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مہمان آ رہا ہو تو ہم پہلے سے بکے لے کے اس کے انتظار میں کھڑے ہو جائیں. اور وہ مہمان آئے تو وہ کہ آپ کب سے کھڑی ہیں؟ ہم تو جی دن سے کھڑے ہیں، 2 گھنٹے سے کھڑے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پلکیں بچھائی ہیں آپ کے راستے میں. تو بالکل اسی طرح ذی الحج کے 10 راتوں کے لیے، اس عشرہ ذی الحج کے لیے ہم آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں. دن میں ہمارا ایک لائیو الحمدللہ رب العالمین لیکچر تھا، اور اب پھر گویا ہم بکے لے کے کھڑے ہیں. اور ابھی اطلاع آئی ہے کہ چاند جو ہے وہ نظر آیا ہے. آپ لوگ چاند نکلنے کی دعا ضرور پڑھیے گا. اللہ کریم اس چاند کو ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں، فضل، کرم اور عافیتوں والا بنائیں. ہم اس میں وہ کام کریں جو اسے پسند ہے، ان کاموں سے باز آئیں جو اسے ناپسند ہے انشاءاللہ، اور ہم سے اس عمل کو قبول فرما لیں اور آنے والے عشرہ کی برکتیں عطا فرمائے. یہ اس عشرے کا جو مختص ہونا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. انہی کی نسل سے اللہ کریم نے پھر ہمارے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. آپ جو ہے اور شہر میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کا اکلوتا مسلمان 7 دن تک آگ میں رہا. کیا دور ہوگا کہ نمرود اور ظلم کی انتہا، ساری مخلوق آگ بجانے دوڑی سوائے گرگٹ کے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ گرگٹ کو مار دیا کرو، اس کو مارنے کا حکم ہے. اس نے اس کو اور پھونکیں دی، اس آگ کو جلایا، بھڑکایا، اور ایک ایک پرندہ، چڑیا، طوطے، کوے، شیر، یعنی ہر ذی روح نے اپنے تئیں کوشش کی کہ وہ اس آگ کو بجائے. اور یہ جو ہمارا اس طرح بیٹھ کے بات کرنا، آپ کا بات سننا ہے نا، یہ وہی ایک کوشش ہے. اس وقت بھی وہ نمرود کی آگ جو ہے فتنوں کی صورت میں لگی ہوئی ہے، گمراہیوں، بے ہدایتیوں کی صورت میں لگی ہوئی ہے. تو ہم اپنے اپنے حصے کا پانی ڈالنے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ روایات میں آتا ہے کہ چڑیا چونچ میں، یا کوئی چھوٹا سا برڈ جو ہے ابابیل، وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا وہ آگ بجھانے. تو اسے کہا کہ اس سے نمرود کی آگ بجھے گی، کیونکہ ہر کوئی اس آگ کو بھڑکا رہا تھا کہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے. یعنی لوگوں کا یہ خیال تھا، ساری مخلوق نے اس آگ کو جلانے میں حصہ لیا تھا، کہ ان کا خیال تھا کہ ہر بدرو کا یہ خیال تھا، ہر نمرودی کا یہ خیال تھا کہ یہ جو آگ ہے یہ ہمارے گناہ دھو دے گی. لیکن جو نیک روحیں تھیں انہوں نے اس کو بجھانے کی کوشش کی. تو چڑیا یا بلبل یا ہدہد، اس چھوٹے پرندے سے کہا گیا کہ اس سے آگ بجھے گی، وہ بھی نمرود کی آگ جس میں کائنات کی لکڑیاں جلا دی گئی اور جس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس سے میری آگ نہیں بجھنی، نمرود کی آگ بہت بڑی ہے، لیکن میں اپنے حصے کا پانی ڈال رہا ہوں. بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے حصے کا پانی ڈالنے بیٹھے ہیں. ہم بھی اپنی چونچ میں پانی لے کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں پتا ہے تیرا پلانٹ، تیری کائنات بہت بڑی ہے، تو قادر کریم رب ہے. ہم وہ آگ بجھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی ہماری اوقات، جتنی ہماری بساط، جتنی تیری توفیق. ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، کیونکہ قیامت کے دن یہ حجت بھی تمام ہوگی کہ کیا مجھ سے توفیق مانگی تھی. ہم تجھ سے توفیق مانگیں گے کہ ہم سے خیر کے کام لینا، ہماری نسل سے لینا. تو آپ کا بیٹھنا، میرا بولنا، وہی نمرود کی آگ بجھانے بیٹھے ہیں. اس فتنوں کے دور کی جادو جنات کی آگے بجھانے بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو کتنا اس سے امپیکٹ ہوگا، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ میرا رب چاہے تو اس قطرے کو ہی آب حیات بنا کے ہدایت کا قطرہ بنا دے، اور اس کو ہدایت کی ہواؤں میں شامل کر دے، اور جس کان تک پہنچے اس کو ہدایت مل جائے، جس روح تک پہنچے وہ منور ہو جائے، جس دماغ تک پہنچے وہ روشن ہو جائے. یہ تو میرے رب کے کام ہے نا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد، اس کی آمد، اور پھر ان کو آگ میں ڈالا جانا، پھر ان کا بچ نکلنا، پھر آگ کا گلزار ہو جانا، پھر اللہ کریم نے ان کو اولاد سے آزمائش دینا. یہ جو عید ہے نا، یہ عید الاضحیٰ، یہ ساری ایکچولی ابراہیمی یاد ہے. اور اللہ کریم نے قیامت تک ان کی وہ ساری ادائیں جو انہوں نے رب کے عشق میں کی تھی نا، قیامت تک میرے مولا نے وہ ساری ادائیں امت پہ فرض کر دی کہ بھئی چلو، جس طرح بی بی ہاجرہ نے چکر لگائے تم بھی تو آپ صحیح کرو.
صفا مروہ کرو. اور جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے پہ چھری پھیری، گردن پہ چھری چلا دی، عشق کی انتہا دیکھیں. ہمیں تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں حالات ایسے ہیں، کس دیس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ان کاموں سے بچنا کوئی آسان ہے؟ بھئی کیا کریں، ہم کوشش تو کرتے ہیں. اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ 90 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر کہا جائے کہ اس کے گردن پہ چھری پھیرو اور تیز چھری پھیرو اور سر کے بل لٹاؤ اور خواب کو سچا کر دکھائیں. چھری چلا دی، تکبیر پڑھ دی، اور پھر میرے رب نے، انہوں نے تو اپنی طرف سے قربانی دے دی تھی. اب قیامت تک اس ادا کو، اس عشق کی ادا کو قیامت تک میرے رب نے رہتی دنیا تک امر کر دیا کہ مجھے میرے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ تم سارے جتنے کلمہ گو ہوگے قیامت تک جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلا کے میرے محب کی وہ یاد تازہ کراؤ گے. اور جو یاد تازہ ہوتی ہے اسی لیے ہم قربانی بھی کرتے ہیں. پھر ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ تو ازلوں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی کائنات کی تخلیق کے ساتھ کعبہ تھا، لیکن پھر طوفان نوح میں مٹ گیا. پھر میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور کام لیا، باپ بیٹے سے، اور وہ کام کیا لیا کہ کعبہ بناؤ. اور پھر کعبہ بن گیا. پھر کہا کہ چلو اب جبلے بک بیس پہ چڑھ کے اعلان کرو کہ جس جس میری آواز پہنچے وہ آئے اور میرے اس شہر میں میرے اس رب کے گھر کا طواف کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران تھے کہ کیسے ممکن ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آواز نکالنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. تو یہی وہ بات ہے کہ ہم لفظ بول رہے ہیں، بولنا ہمارا کام ہے، پہنچانا میرے رب کا کام ہے. جس جس کے مقدر میں ہوگا اس تک یہ بول پہنچیں گے. اس لیے خیر کہ جب بھی بول آپ کو بولنے کا موقع ملے کوشش کریں کہ آپ انہیں ضرور بولیں، اور شر کا جو بھی بول آپ کے دماغ میں وسوسوں کی صورت میں آئے، دل میں آئے، اسے روک لیں، اسے روک لیں. بندے بچائیں، بندہ بچا لیں. بندہ بچانا مشکل ہے، دلائل دینے تو بڑے آسان ہیں. پیسے لے کے دلیلیں تو وکیل بھی بڑی دے لیتے ہیں، مجرم کو محرم ثابت کر دیتے ہیں اور محرم کو مجرم بنا دیتے ہیں. نقطے کا فرق یعنی کیا سے کیا بنا دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے، کوئی سخت دلیل ہے، آپ روکے اچھے بول اللہ پاک سے اس دعا کے ساتھ مانگا کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا تقبل منا. اچھا جب بھی کوئی کام، کوئی بول نکلے نا منہ سے، تو آپ یہ کہہ لیا کریں. یہ جو آیت ہے نا قرآن کی سورۃ بقرہ کی، اس میں اللہ پاک نے اس میں اعظم امت کو دے دیا ہے. حضرت ابراہیم کی وساطت سے یہ اس میں اعظم ہمیں ملا ہے کہ اللہ سونے میں بڑا مجبور، بڑا عاجز، بڑا بے بس بندہ ہوں، میں نمانا فقیر، تو قبول کر لے. اگر تو قبول کر لے تو میری واہ واہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو عاجزی میرے سونے رب کو پسند ہے. جب بھی آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بہن بھائیوں کی صلہ رحمی کریں، اپنے ان لاز کا کچھ کریں، تو دل میں ربنا تقبل منا پڑا کریں. اپنی بہوں، بیٹیوں، دامادوں، جو بھی آپ کسی کی کوئی خدمت کریں، کوئی خیر کے بول، تو اس میں اعظم کو اپنے ساتھ لے لیں. کوئی مشکل کام ہے، ربنا تقبل منا. میرے پیرنٹس پاکستان گئے تو پینڈیمک کی وجہ سے وہاں انہیں رکنا پڑ گیا. تو میں اپنی بہن جس کے پاس انہوں نے اسٹے کیا ہوا ہے، میں نے اس سے کہا کہ تمہاری تو لاٹری نکل آئی، 80 سال سے اوپر کے بزرگ اور خدمت، آپ ان کا جو کام کرو، پانی کا گلاس، چمچ، فروٹ، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عطا کردہ وہ اسم اعظم ہے. ان کے توسط سے ہمیں ملا ہے کہ کعبہ کی دیواریں بنائی باپ بیٹے نے، مٹی سیمنٹ اٹھا کے دیواریں بنا رہے ہیں، اور آخر پہ کوئی بڑا بول نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، وی ڈیڈ اٹ. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ گر قبول کرے تو تیری مہربانی ہے، ذہن نصیب گر قبول افتد، کہ ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کر لے. یعنی جب بھی نیکی کا کوئی خیر کا کام ہو تو آپ ربنا تقبل منا ضرور پڑھا کریں. اور پھر اللہ پاک نے ان کے توسط سے ہم تک حج کی، قربانی کی، وہ ساری جو رسمیں، جو ریتیں، جو مذہب کی بنیادیں چل رہی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو فعل ہیں. تو اس لیے چاند نکلنے کے ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی سربلندی بیان کرنی ہے. تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ، یعنی جو بھی تکبیرات آپ کو آتی ہیں 3-4 قسم کی، یعنی اللہ کی بڑائی، اور چوتھا کلمہ پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، یہ ساری تحلیل تکبیرات یہ اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرتی ہیں کہ آپ اکبر ہیں، کوئی بھی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ رازق مالک خالق کائنات، کبھی نہ سونے کبھی نہ اونگنے والا میرا رب۔ جب آپ اپنے رب کی بڑائی اور برتری بیان کریں گے تو اس کی رحمتیں اور شفقتیں آئیں گی، گویا چاند نکلنے کے ساتھ تکبیرات۔ اب یہ جو 5 دن، یعنی اب آج چاند نکلا ہے، یہ جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کے آج ہم اعمال کو مختصراً، کیونکہ آج دن کے ہمارے لیکچر میں حضرت ابراہیم کے ریفرنس سے اور اس کی فضیلت سے بات ہوئی تھی، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ ان 10 دنوں کے کیے جانے والے اعمال کو آج ہم ڈسکس کریں۔ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں، یہ بات ایسی ہے کہ جس کا زیادہ لوگوں کو کلیریفیکیشن نہیں ہوتی تو ہم سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ 5 دن پورے سال میں ایسے ہیں جس میں کوئی روزہ نہیں رکھتے، روزہ منع ہے ان 5 دنوں میں۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ 2 عیدوں کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ خوشی کے دن ہے نا، اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نہیں جی ہم نے عید کا روزہ رکھا ہے، قربانی کے گوشت کے ساتھ کھولیں گے، ایسا کوئی روزہ با خدا نہیں ہے۔ عید تو خوشی کا دن ہے، کھانا پینا، یہ رب نے ضیافت کی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قربانی میرے لیے ہے، قربانی میرے لیے ہے، تو میرا رب اپنے نام کی گئی قربانی میں سے کہتا ہے اب کھاؤ پیو، رشتہ داروں کو دو، غریبوں کو دو، گویا میرے رب نے ہماری ضیافت کی ہے امت کی۔ تو اس دن ہم کہ نہیں میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، 5 دنوں میں سال میں روزے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، نہیں رکھ سکتے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتے۔ 2 عید کے دن ہیں اور 3 ایام تشریق۔ یہ کون سے دن ہیں؟ یہ وہ دن ہیں جو عید یعنی 10 کو ہوئی ہے نا، اس کے بعد 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں۔ 10 کو عید ہے نا، 10 ذی الحج کو، 9 ہم روزے رکھیں گے، 10 ذی الحج کو ہم عید کریں گے، اس کے بعد 3 دن ہم روزے نہیں رکھیں گے۔ ویسے ہر مہینے ہم کیا ہوتا ہے ایام 20 کے روزے کب رکھتے ہیں؟ 13، 14، 15، لیکن ذی الحج وہ واحد مہینہ ہے جس میں ہم 13 کا روزہ نہیں رکھتے۔ ایام 20 کے اس مہینے 2 روزے 14 اور 15 کو ہم صرف رکھیں گے، اور مومن یہ چیز کیونکہ سارے پھر 13 کا روزہ رکھ لیتے ہیں ایام 20 کا، یہ نہیں رکھنا۔ ایام تشریق کا روزہ نہیں ہے، صرف اس میں تکبیرات پڑھنی ہے، اس کی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی، ہر گھر کا بچہ بڑا بوڑھا جوان جو افورڈ کر سکتا ہے، جو کماتا ہے، ہمارے بچے اپنی چھوٹی موٹی جاب اسٹوڈنٹ لائف میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا قربانی آنے والی ہے، اپنے پاکٹ منی جمع کریں، ان سے قربانی کھرائیں، کیونکہ یہاں اسکولوں میں برین واشنگ ہوتی ہے کہ بھئی جانوروں کو ذبح کرتے ہو، کاٹتے ہو، اور ویجیٹیرین نام سے سو کالڈ قسم کی ان کی برین واشنگ ہو رہی ہے، اور بچوں کو لگتا ہے کہ وی فیل پٹی فار دا اینیملز۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں قربانی کرنی ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ آپ اپنے بچوں سے، ہوتا ہی ہے کہ پیرنٹس خود قربانی کرتے ہیں اور بچوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اور جب وہ تھوڑا سا اسکول جانے لگتے ہیں تو کچھ ایسے ساتھی یا اسکول میں جو کچھ بھی وہ جانوروں سے محبت کے درس نام نہاد دیے جاتے ہیں کہ انسانوں سے محبت تو نہیں ہے، وہ کٹتے مرتے ہیں کائنات میں، لیکن جانوروں کی محبت کے عشق میں ہم ایسے دیوانے ہو چلتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو ہم حلال بھی ذبح کر کے خدا نخواستہ نہ کھائیں۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں سے قربانی دلائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کی طرف سے بھی قربانیاں دے دیتے ہیں، بچوں سے کہیں کہ بیٹا آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ قربانی کے پیسے نکالیں، ادھر اپنی بھی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کریں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ چیز نسلوں میں خیریں لے کے آتی ہے۔ آج کل پیرنٹس زیادہ پریشان اپنے بچوں کی بیرا رویوں کی وجہ سے ہیں، بے جوڑ رشتوں کی وجہ سے ہیں، غیر فطری تعلقات کی وجہ سے، بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں یہ سب نارم ہو چکا ہے، اس نارملزم نے ہمیں اب نارمل کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں سے قربانی کرانی ہے۔ بچے نابالغ بھی ہیں تو ضرور کروائیں، ان کی طرف سے قربانی کریں، چھوٹے بچوں کی طرف سے یہ ان کا صدقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر امت کی طرف سے نفلی قربانی ضرور کریں، ایک قربانی نفلی، بچوں سے بھی کہیں کہ پوری امت کے بیہاف پہ قربانی دیں۔ وہ ساری خیریں برکتیں امت کے افراد کی تعداد کے مطابق لگ کے آپ کے گھروں کو، آپ کی نسلوں میں ہدایت کی صورت میں
کفایت اور کفالت کی صورت میں انشاءاللہ منتقل ہوں گی. اور پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو دن اور راتیں ہیں یہ کوئی عام راتیں نہیں ہیں. جو ابھی رات جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کوئی عام رات نہیں ہے. اس کی قسم کھائی ہے میرے رب نے، اور جس کی قسم میرا رب کھا لیتا ہے، آپ اپنے رب سے مانگیں کہ اللہ سونے تو نے قسم کھائی ہے ان راتوں کی، اس رات کی تو نے قسم کھائی ہے، اے میرے کریم رب اس رات میں جتنی خیریں، جتنی برکتیں، جتنی مالی خوشحالیاں، جتنا سکون، جتنی سکینیت، جتنی عافیتیں، جتنی برکتیں ہیں، اے میرے کریم رب اسے مجھ پہ، میری نسلوں پہ اور پوری امت کے جن و انس پہ نچھاور فرما دے. دعا ہمیشہ مکمل کرنی ہے، اپنی ذات سے شروع کرنی ہے، اپنی قیامت تک کی نسل اور پوری امت کے جن و انس کے لیے مانگیں. ان راتوں میں مانگیں. اور لیال کو صرف رات نہیں آپ نے سمجھنا، کیونکہ سورۃ فجر کے شروع میں ہے نا والفجر والیال عشر، یہ لیال عربی میں دن اور رات دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. یہ دن بھی عبادت کے، یہ راتیں بھی عبادت کی، کیونکہ اس دن کا حدیث مبارکہ میں کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. مجھے بتا دے سال میں کون سا ایسا دن ہے جس کے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کا اجر لیے ہو. کوئی میں کہتی ہوں وہ اس کو ہم سمارٹ کیسے، عقل مند کیسے کہیں کہ جو یہ روزے چھوڑ دے. سال کا روزہ، یہ 9 روزے 9 سال کے مستقل روزوں کا اجر ہے، اور یہ 9 راتیں 9 شب قدر کا اجر ہے. ہم پورے سال میں ایک شب قدر کے انتظار میں 10 دن اعتکاف کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اور ہم اس کو نہیں پا پاتے بعض اوقات. لیکن یہ دیکھیں وعدہ ہے کہ ہر رات شب قدر ہے. اس رات میں کون سوئے گا تو کون ٹی وی دیکھے گا تو کون چٹ چیٹ کرے گا، کون چاہے گا کہ ایک لمحہ بھی ضائع ہو جائے. یہ قیمتی راتیں، یہ ہیرے موتیوں سے تولنے والے دن، ان سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے صرف یہ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں بات نہیں کی گئی، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذی الحج ہے صرف قربانی کی عید ہے اور جوڑے سلوانا اور بس گوشت کھانا، تکے اور سیخ کباب کی ریسیپیاں شیئر کرنا. یہ نہیں ہے. اللہ کریم نے جو یہ 10 راتوں کی قسم کھائی، آپ یقین کریں جو ان 10 راتوں کو روشن کرے گا، ان میں جاگے گا، ان میں عبادت کرے گا، اس میں توبہ استغفار کرے گا، تحلیل تکبیرات کرے گا، اللہ کریم اس کی زندگی کی ہر رات کو روشن کریں گے، اس کی نسلوں کے مقدر کو روشن کر دیں گے. انہیں تاریکیوں سے، وہ جادو جنات کی ہوں، وہ عیبوں کی ہوں، وہ علتوں ذلتوں قلتوں نشوں کی ہوں، وہ بری صحبتوں کی ہوں، اللہ کریم انشاءاللہ ان دلدلوں سے یعنی وہ بچے، مائیں جب روتی ہیں بات کرتی ہیں کہ ہمارے بچے بڑی گہری کھائی اور دلدل میں پھنس چکے ہیں، نکلنے کی کوئی آسانی ہے. ان 9-10 راتوں پہ آپ رب سے منوا لیں. روز رات کو توبہ کریں، توبہ کے 2 نفل پڑھیں عشاء کے بعد، اور کہیں کہ میرے کریم مالک بڑی غلطیاں ہو گئی، معاف کر دے، قبول کر لے. مانگے معافی ہاتھ جوڑ کے اس سے. آپ کی جو بھی زبان ہے، ہندی سندھی جو زبان ہے، آپ اپنی زبان میں اس سے معافی مانگیں، اس سے منوا لیں. امت کی طرف سے آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ 5 نمازیں اپنے وقت پہ پڑھیں، اذکار کریں صبح شام کے، رات کو عشاء کے بعد 2-4 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے کہ سونے رب اگر نہ بھی جاگ سکی تو اس کو میرے تہجد کے نامہ اعمال میں لکھ دینا. اور ان دنوں میں کوئی چغلی چوری جھوٹ غیبت کچھ نہ کریں، میڈیا سے دور رہیں اور اللہ کریں. دیکھیں اگر ہمیں پتا ہو کہ آج کا میرا روزہ 100 سال کے روزوں کا ہے، اس کی دنیا سے مثال ایسے لیں کہ میں کہیں ڈیوٹی پہ جاتی ہوں، کوئی مجھے کہتا ہے کہ اگر آج کے دن تم فل ٹائم 12 آورز کی شفٹ کرو گی تو میں تمہیں آج کے دن میں $1000 دوں گا، دنیا کا $1000 میں تمہیں یہ دوں گا. ہم آنکھ جھپکیں گے، ہم کہیں گے کہ اس مالک کو راضی رکھیں بھائی، جو ڈیوٹی لسٹ ہے ہم بار بار پڑھیں گے، اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. وہ رب کہہ رہا ہے، وہ میرا کریم مالک کہہ رہا ہے کہ اس کا ہر دن کا روزے کا اجر 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 9 ذی الحج کا روزہ تو پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اتنی بڑی ڈیل، بیل بیفور اریسٹ، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ہم کیوں آنکھیں جھپکیں، ہم کیوں دنیا داری کے سکیجول کریں، کینسل کریں اپنے سارے سکیجول دنیا داری کے.
سیلیبریٹ کریں اس ہفتے کو. یہ پتہ بھی نہیں چلنا، ابھی یہ ایک رات شروع ہو چکی ہے، یہ ایسے گزر جائے گا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہ کر سکے تو 5 نمازیں اور صبح شام 3 تسبیحات آپ اپنی کر لیں. ایک تسبیح درود شریف کی، حجرہ مبارک مدینہ منورہ سے اپنا رشتہ بنائیں. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، عرش والے سے اپنا بہت مضبوط تعلق جوڑیں. ایک تسبیح استغفار کی، اپنے گناہوں کو دھلا لے، لانڈری کر لے، ڈٹرجنٹ ڈال لے استغفار کا، ڈرین اوپنر، زندگی کی راہیں کھل جائیں گی. تو یہ 3 تسبیحات تو آپ کر سکتے ہیں نا. آپ گھر کے کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اجر ہے، عبادت ہے. آپ کے گھر میں روزے دار ہیں، آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں، اجر ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو کچھ صحابہ نے روزہ کھول لیا کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افطار فرما لیا. کچھ صحابہ روزوں سے تھے اور جو روزے دار نہیں تھے انہوں نے ان کی اتنی روزے داروں کی خدمت کی، جہاں وہ بیٹھتے ان کے اوپر وہ سایہ تانتے، ان کے لیے شام کو لکڑیاں چنی، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں. تو شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کچھ بے روز روزے داروں پہ سبقت لے گے تو آپ ان کی خدمت کریں. ٹھیک ہے نا، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. اور ویسے بھی اللہ کے ہاں سال کے کسی دوسرے دن کے اعمال اتنے پسندیدہ نہیں ہیں جتنے اس عشرے کے ان 10 دنوں کے اعمال پسندیدہ ہیں. میرا رب کہہ دے کہ یہ 10 دن آپ کا ایگزامینیشن ہال ہے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ کرو، پورا سال وہی اعمال آپ کرو گے، مجھے اتنے پسند نہیں آئیں گے جتنے ان دنوں میں پسند آئیں گے. تو ہم تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم کہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا انعام نکل رہا ہے، گیس پیپر یعنی ایگزام میں آنے والے کوشچنر ہمیں پتہ چل گئے ہیں، ہائی لائٹ ہو گئے ہیں یہ 10 دن. کتنا کریم رب ہے، دینا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے. وہ تو مائل بے کرم ہے، کوئی سوال ہی نہیں کر رہا. تو ہم کیا کریں، ہم تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہ بیٹھ جائیں. لیکن ہمارے ویکینڈز کے پلان، ہمارے عید شاپنگ، چھوڑ دیں سارا کچھ پلیز. اپنے آپ کو یکسو کر لیں میرے سونے رب کی طرف. اور ویسے بھی جو عید کی راتوں میں جاگے گا نا، اس کا دل اس دن نہیں مریں گے جس دن سارے دن قیامت کے دن مر جائیں گے. اس دن وہ دل زندہ ہوں گے، خوف زدہ نہیں ہوں گے. قیامت کی ہولناکیاں، سر تک پسینے سے ڈوبے ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ بندہ اتنا خوف زدہ ہوگا کہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈالے گا، خوف سے چبا جائے گا، انگلیاں کٹ جائیں گے، اس کو فیل نہیں ہوگا. قیامت کا خوف اتنا ہوگا. سورج اتنی قرب میں ہوگا کہ ہر کوئی پسینے سے شراب، اور ماں بیٹے کو نہیں پہچانیں گی، بچے ماں کو نہیں پہچانیں گے. اس نفسا نفسی کے دور میں ہمارا دل زندہ ہو تو کتنا آسان ہے کہ صرف عید کے دنوں میں، صرف عید کی 2 راتوں میں خود کو جگائیں. شاپنگ مہندیوں کے نام پہ نہیں، عبادت، ذکر، تسبیحات کے نام پہ. آپ یقین کریں کہ یہ جو روایت ہے یہ اتنی ٹھنڈک پہنچاتی ہے کہ صرف سال کی 2 راتیں ہم نے خود کو اللہ کے لیے جگا دینا ہے. یہ نائٹ شفٹ الاؤنس ہے، میرے رب نے الاؤنس لگایا ہے ہمارا. وہ کہتے ہیں نا فلاں فرم میں نائٹ کریں گے تو آپ کو $2 ایکسٹرا ملیں گے. یہ نائٹ شفٹ ہے، سال میں صرف 2 راتیں جاگ لیں، عید کی راتیں، عبادت کے لیے، اللہ کی رضاؤں پہ صدقہ خیرات کریں، انسانوں کو سکھی رکھیں. انسانوں کو تو یہ ہم تسبیح عبادات بہت کر لیتے ہیں لیکن ہم سے جڑے ہوئے لوگ دکھی ہو جاتے ہیں. وہ ہمارا ڈرینیج پائپ ہے، وہاں سے ہماری تسبیحات ساری ابل کے نکل جاتی ہیں. لہٰذا نیکی بھی کرنی ہے، نیکی پریزرو بھی کرنی ہے. اور پریزرور کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت، مخلوق کو راضی رکھنا. اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ ساس تھی کہ بہو تھی، داماد تھا کہ کیا تھا، نہ 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 نہ، سسرالی تھے کہ میکے والے تھے، نندے تھی کہ جیٹھ تھے. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے ہاں وہ بندے ہیں، وہ بندے ہیں، ان کے دلوں میں رب بستا ہے. بندے بچائیں، بندے بچائیں، عبادت بچے گی. ہم عبادات تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بندے نہیں بچا پاتے. اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں بدقسمتی سے. انسانوں کی خدمت، گھر میں ماں باپ بزرگ ہیں ان کی خدمت، جو ہتھے چڑھتا ہے نا بس اس کو ہتھیلی پہ اٹھا لے، ہاتھ پہ ہی اٹھا لے کہ اللہ سے منوا لیں. ان دنوں میں اللہ سے منوا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو اعمال مستقل کیے ہیں ان میں کیا ہے؟ عشرہ ذی الحج کے روزے. تو ہم کیوں چھوڑیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہم کیوں چھوڑیں بھائی؟ آج تک کل تو ویسے ہی پینڈیمک کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ رکھیں عشرہ ذی الحج کے روزے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا. ایام 20 کے روزے، فل مون کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 ہر ماہ 3 روزے جو پورے مہینے کے روزوں کا اجر ہے وہ آپ نے کبھی سفر حضر میں بھی نہیں چھوڑے. اور فجر کی سنتیں دو یہ نہیں چھوڑی. آپ کو پتا ہے نا کہ فجر میں اگر خدا نخواستہ آپ سوئے رہتے ہیں، آپ کی نماز قضا بھی ہو گئی ہے، خدا نخواستہ تو جب سورج نکلے گا تو آپ سنتیں بھی قضا کریں. اس کی بہت فضیلت ہے کیونکہ سنتوں کے فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا و مافیات سے بہتر ہے. یہ پورا جو یونیورس ہے نا، پورا پلانٹ پہ جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہیں وہ 2 سنتیں. تو اس کو کبھی نہ چھوڑیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں. اور پھر یہ جو عشرہ ہے اس میں اللہ پاک نے وہ 2 کام رکھ دیے، وہ 2 اعمال رکھ دیے جو سال میں، پورے سال میں کہیں اور آپ ان کو کرتے رہے آپ کو اجر ہی نہیں ملنا، صرف انہی دنوں میں ملنا ہے. اور وہ ہے قربانی اور حج. آپ پورا سال جائیں، جا کے طواف کریں، مینا میں بیٹھیں، عرفات میں بیٹھیں، جو مرضی کریں، جبل نور پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا. جتنی کنکریاں مار لیں آپ شیطان کو مینا میں جا کے، ٹرکوں کے ٹرک، کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ صرف انہی دنوں کے ساتھ ہے. اسی طرح قربانی، آپ پورا سال بکرے، مینڈے، دمبے، بھینسے، گائے، اونٹ، خچر جو بھی ذبح کرتے جائیں آپ کو اجر نہیں ملے گا. وہ صدقہ تو ہوگا، قربانی کا اجر نہیں ملے گا. یہ صرف یہ 2 عبادتیں میرے رب نے اس عشرے کے ساتھ مخصوص کر دی، اس مہینے کے ساتھ مخصوص کر دی ہیں اور صرف انہی دنوں میں رکھ دی ہیں. اور پھر پورے سال میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس کا آپ روزہ رکھیں تو آپ کو سال کے روزوں کا اجر ملے. کوئی بھی ایسا روزہ نہیں ہے جو آپ کے پچھلے 1 سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دے. کوئی بھی ایسی رات نہیں ہے جو آپ کو کہا جائے کہ یہ شب قدر ہے فار شور. آپ دیکھیں نا رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن جاگتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں پھر بھی شور نہیں ہوتے. لیکن ان راتوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر رات میں عبادت کا اجر شب قدر کی عبادت کے مطابق ہے. گویا مہینوں میں سے رمضان افضل ترین مہینہ ہے، عشروں میں سے ذی الحج افضل ترین مہینہ ہے. کرنا کیا ہے؟ چاند نکلتے، یہ بھی چاند نکل رہا ہے، ہمیشہ پڑھیں گے نا تو ہم تکبیرات پڑھنی شروع کر دیں گے. ہر نماز کے بعد ہم تکبیرات پڑھیں گے، لازمی پڑھیں گے. بھول جائیں تو استغفار کریں گے. صحابہ کرام گلیوں بازاروں میں نکل جاتے تھے تکبیریں پڑھتے ہوئے، لوگ سن کے ان کے ساتھ ردم میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے. ہم گھروں میں مائیں اگر گھر میں کوئی غیر محرم نہیں تو اونچی آواز میں تکبیریں پڑھیں تاکہ آپ کے بچے سنیں، کانوں کو عادت پڑے تکبیرات پڑھنے کی. یہ اللہ کی سربلندی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور میرے سونے رب کو بڑا پسند ہے اس کی کبریائی کا اعتراف کیا جائے. کیونکہ دیکھیں چوتھے کلمے میں اس کی کبریائی ہے نا تو اس کو اتنا اجر ہے کہ جو صبح شام 10 دفعہ پڑھے گا اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. پہلے کلمے میں اللہ کی کبریائی ہے، اس کی وعدہ نیت ہے. اور اس کے یعنی اس کلمے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، عرش سے فرش کے درمیان ساری جگہ نور سے بھر جاتی ہے. یعنی وہ کلمہ ایسا ہے کہ وہ نامہ اعمال میں ایک پلڑے میں ایک دفعہ پڑھا ہوا کلمہ رکھا جائے گا اور وہ نامہ اعمال ہمارا جھک جائے گا. ایسے بھاری کلمہ کہ جسے ایک دفعہ پڑھیں تو اللہ کے عرش کے سامنے درخت جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس وقت تک نہیں رکتا جب تک کہ اس بندے کی بخشش نہ کر دی جائے. کتنے ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم ان دنوں میں رب کی تحلیل بیان کریں اور وہ اجر پالیں جو ان دنوں اور راتوں کے ساتھ مخصوص ہے. پھر ان دنوں میں ہم نے جو مینڈیٹوری ہماری تکبیر تشریق شروع ہوگی وہ تو بالکل آپ مس نہیں کر سکتے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے 11 سے یعنی عرفہ کے دن سے آپ نے 9 ذی الحج سے شروع کرنی ہے. عرفات کی صبح فجر سے ہر نماز کے بعد آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے. اور یہ 32 نمازیں ہیں، 32 نمازیں ہیں، یعنی عصر جو 13 کی عصر ہے نا اس تک آپ نے مینڈیٹوری ہے، لازمی یہ تکبیرات پڑھنی ہے. اگر مسجد میں مرد نماز پڑھیں گے تو امام بھول بھی جائیں تو وہ خود پڑھ کے انہیں ریمائنڈر دیں گے. اور گھر میں خواتین پست آواز میں، اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو پھر اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچے بھی سنیں. اور تکبیرات کے لیے اپنا ریمائنڈر جو ہے کاغذ پہ تکبیرات ایک کارڈ پہ لکھ کے نا اپنے جائے نماز کے ساتھ پن اپ کر لیں تاکہ آپ بھولیں نا.
آپ کے سامنے جائے نماز پہ ایک کونے پہ تکبیرات لکھا ہوا ہے کاغذ کے اوپر، کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ کو یاد آ جاتا ہے جو ہی آپ نے نماز پڑھی کہ آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ ان روزوں کو ہم پکا کریں. اگر بیماری ہے، بڑھاپا ہے، نہیں رکھ سکتے سارے روزے، تو پھر آپ کم از کم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں. اور 9 ذی الحج یہاں کے چاند کے مطابق، سعودی عرب کو نہیں دیکھنا، حاجی کہاں ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا. ہر علاقے میں جو آپ جہاں آپ رہ رہی ہیں وہاں کے لونر کیلنڈر کو آپ فالو کریں گے، وہاں کے قمری یعنی سال کو، وہاں پہ چاند کی تاریخ کو ہم نے فالو کرنا ہے. جو 9 تاریخ یہاں پہ ہوگی اس کے مطابق یعنی ہمارا جو ہے انشاءاللہ جمعرات بنے گی، تو ہم اس دن عرفہ کا روزہ انشاءاللہ رکھیں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ان دنوں آپ ضرور پڑھیں. اور ان کی دعائیں بڑی خوبصورت ہیں اولاد کے لیے. ان کے سورۃ بقرہ کی وہ دعا ہے نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پھر ربنا تقبل منا والی میں نے آپ کو دعا بتایا ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں. پھر ان کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ کریم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھ. یہ بت یہ نہ سمجھیں مٹی پتھر لوہے چاندی کے وہ جو بت ہیں، نہیں، یہ گاڑیوں کے بت، رنگ برنگے ماڈل کی گاڑیوں کے بت، یہ بڑے بڑے اسکوائر فٹیج کے گھروں کے بت ہیں، یہ سوشل میڈیا کے بت ہیں، یہ نئے ماڈل کے فون، یہ ویڈیو گیمز کے نشے، یہ سارے ہمارے بت ہی تو ہیں. یہ مقابلے، یہ برانڈیڈ، یہ بت ہیں. یہ دعا اپنے بچوں کے لیے پڑھا کریں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ کریم مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا. کسی لڑکی کے پیچھے، لڑکے کے پیچھے، یہ ساری بت پرستی تو ہے نا کہ اس کے سوا شادی نہیں کرنی، یہ بت پرستی ہے. کسی بت سے، انسانی بت سے بچا، کسی مشینی بت سے بچا، کسی جادو جنات مقابلے بازی کے بت سے بچا. تو یہ دعا آپ ضرور پڑھیں. پھر آپ کی وہ دعا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان دنوں میں یہ دعا ضرور پڑھیں، جو قربانی کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، صبح شام بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سارا تیرے لیے. صبح شام اس دعا کو ضرور پڑھا کریں. یہ سورۃ ال انعام کی 162 نمبر آیت ہے. اس کو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں. اور اسپیشلی ان دنوں کیونکہ قربانی کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں اس دعا میں ہے یہ کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، ٹھیک ہے نا. تو اس دعا کو آپ اپنی عادت بنانی ان دنوں، یعنی ڈھونڈ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعائیں لکھیں اور اپنے فریج پہ لگا لیں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں. ہم اپنے گروپس پہ بھی انشاءاللہ ان کو پوسٹ کر دیں گے. اور ان دنوں میں آپ نے تیسرا کلمہ بہت پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں تسبیح، تحلیل، تمہید، تمجید، یہ آپ نے اللہ کی بڑائی. اور تیسرے کلمے میں کتنا ہی خوبصورت ہے، سبحان اللہ تو پاک ہے، ہمیں بھی پاک کر دے گناہوں سے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ تو تعریفوں جوگا ہے، ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ تعریفوں جوگے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. نیک نامیاں دے ہمیں. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، تو اکیلا کلا کارا رب ہے. اللہ کریم ہمیں شرک سے بچا لینا اور اس کلمے کو سینے سے لگا کے تیرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ کریم دعوت کا کام لیتے ہیں بندے سے. اللہ اکبر تو بڑا، تیری کبریائی. اور آپ کو پتہ ہے نا اللہ اکبر ایک دفعہ کہنے کا اجر ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ہے. تو آپ تیسرے کلمے کی بہت زیادہ صبح شام تو ایک تسبیح ضرور کریں، تلبیحات پڑھیں، ٹھیک ہے نا. لبیک اللہم لبیک، یہ ہر اذان کے بعد جو تلبیح پڑھتا ہے نا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اسے حج اور عمرے کے لیے بار بار بلاتے ہیں. تو ان دنوں تو تلبیحات کو آپ پڑھیں. اللہ کریم ہماری بھی حاضری لگا ان مختصر سے حاجیوں کے گروہ کے ساتھ. ہمیں بھی لکھ لے. جب اس کی نظر شفقت کائنات پہ پڑے گی نا، تو ہم بھی تلبیحات پڑھیں، ادھر بھی تلبیحات پڑھی جائے گی. وہ کہے گا یہ ماڑے ماندے مسکین سے بندے جا نہیں سکے، تڑپتے تھے، چاہتے تھے جانا، نیتیں رکھتے تھے، جذبے اور خلوص بھی رکھتے تھے، جیب اجازت نہیں دیتی تھی، ذرائع پیدا نہیں ہوئے، پینڈیمک نے راہیں بند کر دی، مسدود کر دی میں نے ان کی راہیں.
میں انہیں بھی ویسا ہی اجر دے دیتا ہوں. تو قادر کریم ہے، وہ تو کر سکتا ہے. آپ اس کو ضرور کریں. اور بال اور ناخن چاند نکلنے سے پہلے ہی کاٹنے ہوتے ہیں، اور جو قربانی افورڈ نہ کرتا ہو وہ بھی ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. اور اللہ کریم انشاءاللہ اس کو بھی قربانی کرنے والوں کا ہی اجر دیں گے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور قربانی آپ کو پتہ ہے نا کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اس پہ قربانی بھی واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اور زکوٰۃ کس پہ ہے؟ 7.5 تولے سونے کی مالیت کا جس کے پاس سامان، اور 52.5 تولے چاندی. تو وہی کرائٹیریا ہے. تو اتنا تو الحمدللہ رب العالمین ہر کوئی رکھتا ہے. اور ان دنوں پہ آپ سبحان اللہ کی بہت زیادہ کثرت کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا اس سے 100 عربی غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا. کتنا ٹائم لگے گا سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے پہ. اور یہ عام حالات کا، یہ حدیث عام حالات کی ہے. اب ہر رات شب قدر ہے، تو انہی 100 عربی غلاموں کو آپ 1000 عربی، لاکھ عربی غلام میرے رب کی رحمت متوجہ ہے. شب قدر میں جو عبادت کا اجر ہے نا وہ ہے. تو ابھی ہم سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں گے تو عام حالات میں حدیث مبارکہ ہے کہ 100 عربی غلام آزاد کرنے کا اجر ہے. تو اگر شب قدر میں پڑھیں تو یہ تو لاکھوں میں ڈیل چل رہی ہے. دنیا کے فلائر میں ہم ڈیل دیکھتے ہیں تو ہم ڈور کریشرز وہاں ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں سٹورز کے سامنے. بھائی صبح اس سٹور میں یہ ڈیوائس مل رہی ہے، رات کو ہی بچے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں سردی میں. لیکن یہ تو ڈور کریشر تو بڑی چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے. میرے رب نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں اس اشرے میں. اس میں تو آپ کریں یہ اعمال. ایک اسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نور سے بھر دیتا ہے. تو شب قدر میں کہنا اور روزے سے کہنا، اور روزہ بھی ایسا جس کا اجر 1 سال کے روزوں کا ہو. نور اللہ نور ہے یہ عبادات. اور پھر الحمدللہ کے بارے میں آتا ہے جو شخص 100 بار الحمدللہ کہتا ہے اسے 100 گھوڑے ماں ساسو سامان کے جہاد میں بھیجنے کا اجر ہے. یہ عاملات میں ہے، عاملات میں ہے. اور شب قدر میں اور ذی الحج میں اور 100 سال کے روزے، 1 سال کے روزے کے اجر میں. آپ سوچیں عرفہ کے روزے میں اگر آپ یہ پڑھ لیتی ہیں تو آپ کو کتنا اجر ملے گا. پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو 100 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کریم سے 100 اونٹ صدقہ کرنے کا اجر دیتے ہیں. اور یہ بھی عاملات میں ہے. 1000 اونٹ آپ صدقہ کر سکتی ہیں. اللہ اکبر کہنے میں کتنی ٹائم لگے گی. اور اللہ اکبر کی تسبیح کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں جو آپ کے لیے حیران کن ہوگی. کوئی بیماری، کوئی جسمانی روحانی روگ، بچے کو بخار ہو گیا، وامٹنگ کچھ ہو گیا، آپ 3 تسبیحات اللہ اکبر کی پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں اللہ کریم میں نے 300 اونٹ صدقہ کیے ہیں، میرے بچے کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو شفا عطا فرمائیں. شفا مل جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین. کوئی بھی بیماری ہو. آپ 3 تسبیحات، کتنا ٹائم لگتا ہے 3 تسبیحات پڑھنے پہ؟ تو لہٰذا ان دنوں میں ہم نے یہ عبادات، یہ آسان، دیکھنے میں چھوٹی، امر اجر میں بہت بڑی. اور ابھی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا نا. ابھی تو ہماری وہ آنکھ ہی نہیں کھلی نا جو ہماری قیامت کے دن کھلے گی، جب جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، جب میرا رب عرش تخت لگائے گا. اور اس وقت پھر ہم دیکھیں گے اللہ اتنے بڑے بڑے اعمال ہم نے تو، یہ اتنے حج، اتنے اونٹ، ریوڑوں کی ریوڑ ہم نے تو نہیں صدقہ کیے، اتنے گھوڑے ہم نے تو نہیں بھیجے. تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ تمہارے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے نور ہیں جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں اور جن کی روشنیاں تمہیں جنت کی طرف انشاءاللہ گائیڈ کر رہی ہیں. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ عید کا فتنہ، عید کی شاپنگ کا جو فتنہ ہے اس سے آپ نے پلیز بچنا ہے. ان 9 دنوں کو ضائع نہیں کرنا. ٹیلرز کے پاس جا رہی ہیں، کیا ہو جائے گا بھائی؟ کتنے الماریاں بھری ہوئے کپڑوں کے جو ہم نے کبھی پہنے بھی نہیں ہیں، لٹکے لٹکے لٹکے. اب تو یہ عالم ہے کہ ہم ان میں پورے ہی نہیں آتے. وہ وہاں ہی لٹکے بیچارے منجمد ہو چکے ہیں. اور پھر اس پینڈیمک نے تو جوڑوں کی ویلیو ختم کر دی ہے. کس کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. لہٰذا پلیز یہ 10 دن آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے تبصرے سن رہی ہیں، ٹاک شو دیکھ رہی ہیں، مذہبی پروگرام، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب یہ عمل کا ٹائم ہے. بازاروں میں نہیں جانا، مالوں میں نہیں جانا. صدقہ کریں، صلہ رحمی کریں. اور
کوشش کریں کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر جائے نماز پہ توجہ کے ساتھ ٹک کے بیٹھیں، عصر اور مغرب کے درمیان، فجر کے بعد سورج نکلنے تک اشراق چاشت اوابین کے نفلوں کا پورا پورا بندوبست کریں ان دنوں میں، کیونکہ یہ جو عبادتیں ہیں نا یہ بونس عبادتیں ہیں. ایک تو ہے نا 5 فرض نمازیں، ایک ہے نفل. مجھے کسی نے کام والا بنا کے گھر پہ رکھا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ بھائی تم نے برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے اور صفائی کرنی ہے، اور میں جو ہوں 3 میری ڈیوٹیاں ہیں، مجھے 5,000 روپیہ ملنا ہے، اور میں جو ہوں اس اپنی جیب سے جا کے بازار سے اچھا سا ویکیوم خرید لاؤں، میں دوسرے دن اس سے ویکیوم کروں، میں کو اس سے صفائی بڑی اچھی ہوتی ہے، قالینیں بڑی اچھی صاف ہو جاتی ہیں، کرٹن بھی صاف ہو جاتے ہیں. پھر میں کہوں کہ یہ میں ڈش واشنگ سوپ لائی، اس سے اچھے برتن مانجے جاتے ہیں، کوچا لائی اس سے خوب رگڑے جاتے ہیں. پھر میں کہوں کہ آج میں لانڈری مشین کو ڈرائر کو خوب اچھا صاف کر رہی ہوں، آج میں ڈش واشر کو لشکا رہی ہوں. ڈیوٹی تو میری وہ نہیں ہے، ڈیوٹی تو میری کپڑے دھونا، برتن دھونا، جھاڑو دینا ہے، لیکن میں ایکسٹرا کام کر رہی ہوں. مالک کتنا خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ اس کو تو نوازو بھائی، اس کو تو آج روٹی بھی دو، آج یہ اپنے بچوں کی روٹی بھی مجھے دے گا، لے جو گھر. تو میرا خالق مالک کائنات جس نے ہمیں 5 نمازوں کی تو ڈیوٹی دی ہے، فرض ہیں، پلرز آف اسلام ہیں، ہم بڑھ بڑھ کے نفل پڑھتے ہیں. ہم اشراق چاشت اوابین، مغرب کے بعد کے نفل، دوپہر کے نفل، تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کرتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں. تو میرا رب کہے گا یہ تو اس نوکر کی طرح، اور بندہ راضی ہو، تنخواہ بڑھائے، گھر والوں کا کھانا دے، اترن دے، میرا رب راضی ہو، خزانوں کے منہ کھولے. یہ اس کی چاکری ہے. یہ نفلی نمازیں، زیادہ اذکار، یہ چاکری ہے. یہ نفلی روزے اس کی چاکری ہے، اس کو راضی کرنے والی ہیں. تو یہ بونس عبادتیں ہیں، پلیز آپ ان کو ضرور کریں. صبح و شام کے اذکار بہت زیادہ کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن دنوں میں عبادت کا اجر زیادہ ہے ان دنوں میں گناہوں کا گناہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. لہذا غیبت، چوری، چغلی، جھوٹ، اس طرح کی چیزوں میں سے اس طرح کی چیزوں سے آپ نے باز آنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی انسانوں کے بارے میں. انسانوں کے بارے میں اپنی سوچوں کو پاک صاف رکھنا ہے، اور دعا جو ہے اس میں امت کے جن و انس کو شامل کرنا ہے. قربانیاں جو دینی ہیں ایک لسٹ بنائیں اپنے پاس، اور ہر سال 1، 2، 3 قربانیاں فالتو دیں، انبیاء کی، صحابہ کی، ازواج مطہرات کی، اور ہر سال اس لسٹ میں ایڈ کرتے جائیں. پھر قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے ہم جائیں تو ہم کہ اللہ کریم، میں ہر سال تیرے کچھ پیاروں کی، تیرے حبیب کے پیاروں کے نام کی قربانیاں دیتی تھی، صحابہ زادوں کے نام کی قربانیاں دیتی تھی. اگر میں افورڈ کرتی تو سب کی دیتی نا. اگر تو مجھے زندگی دے کے رکھتا تو میں اور قربانیاں جیسے میں ہر سال دے رہی تھی. تو اللہ پاک فرمائیں گے میری بندی کی نیت بھی تھی، میری بندی کر بھی رہی تھی، چلو اسے سارے صحابہ کے نام کی قربانیاں کرنے کا اجر دے دو. وہ تو میرا سخی داتا، داتاؤں کا داتا، دے کے خوش ہونے والا. ہم نہیں مانگتے تو وہ خفا ہو جاتا ہے. کوئی ایسا مالک جس سے غلام نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے، وہ ناراض ہوتا ہے، اور واقعی ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو، میں کھڑا ہوں دینے کے لیے، میں مائل بے کرم ہوں، کوئی گداگری نہیں ہے. تو مانگنا ہے اس سے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں سے جب قربانیاں دلائیں تو یہ باتیں ان میں منتقل بھی کریں. کیا منتقل کریں؟ کہ ہر سال آپ نے میری جان اپنی قربانی دینی ہے، اپنے بیہاف پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہاف پہ، امت کے بیہاف پہ نفلی قربانی. اور اگر اللہ توفیق دے تو ہر سال ازواج مطہرات میں سے 1، 2 کے نام کی قربانی دیا کریں. اتنی لمبی زندگی ہے، اگر ہم ہر سال قربانیاں دینے لگیں تو ہم 5 قربانیاں بھی ایکسٹرا کریں تو ہم 10 سالوں میں یہ تو سوچیں نا کہ 50 لوگوں کی قربانیاں دے سکتے. اگر 10 قربانیاں بھی ہم ہر سال دیں تو لہٰذا آپ پلیز کوشش کریں کہ ایک لسٹ بنائیں اپنے پاس، سارے صحابہ اکرام کے نام لکھیں. دیکھیں قیامت کے دن میرا رب یہ دیکھے گا میری بندی نے نیت ہی نہیں کی، لسٹ بھی بنائی اور دینی شروع بھی کر دی تھی. اگر میں اسے مال اور کشائش دیتا، اسے زندگی دیتا، اس کی مال اولاد میں برکت دیتا تو یہ سب کی دیتی.
تو ایسی ایک نیت پلیز ضرور کریں. دوسرا یہ نیت ضرور کریں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، اپنی بچوں کو میں یہ بات ان کے ذہن میں ڈالیں کہ ابھی سے تم نیت کر لو کہ جب یہ بڑے ہوں گے، یہ صاحب روزگار ہوں گے انشاءاللہ، تو ان کی پہلی تنخواہ میں سے میں کسی بھی شخص کو جو اس کے گھر جانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، میں اسے تیرا گھر دکھاؤں گی ان کی پہلی تنخواہ سے. یہ نیت کریں. بچوں کو ڈگریاں بھی ملیں گی اور بچوں کی تنخواہیں اتنی ہوں گی کہ ایک ہی تنخواہ سے انشاءاللہ اللہ کے گھر کا ٹور کوئی لگا کے آ جائے گا. ایک یہ آپ کریں. دوسرا، اپنے بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنے بچوں کو ابھی ودیت کر دیں. ہم تو بڑے ہو گئے، بچوں سے کہہ دیں کہ وہ جو ہیں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کی مسنون شادیاں کریں گے، مسنون شادیاں کریں گے. ہم اس میں کوئی ڈھول ڈمکا، کوئی مہندی مایوں نہیں رکھیں گے. آپ یقین کریں زوجین میں طلاقیں نہیں ہوں گی، سیپریشن نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں آئے گا، خودکشیاں نہیں آئیں گی، لڑائیاں نہیں آئیں گی، گھر دوزخ نہیں بنیں گے، نسلیں رلیں گی نہیں. یہ جو طلاقیں ہوتی ہیں نا، اس میں میاں بیوی جدا نہیں ہوتے، دو خاندان ہی نہیں ٹوٹتے، اس میں جائیدادوں کے بٹوارے ہی نہیں ہوتے، اس میں اولادوں کے بٹوارے ہو جاتے ہیں. اور وہ رلتے ہوئے سسکتے ہوئے بچے، ویکینڈ ایک ماں کے پاس تو ویکینڈ باپ کے پاس، تو دادی کے لاڈ تو دادا کے لاڈ، اور وہ بچے کچھ نہیں بن پاتے. تو پلیز آپ اپنی شادیوں کو مسنون بنانے کی نیت کریں اور یہ نیت کریں کہ بچوں کی پیدائش پر حقیقوں کے نام پہ بھنگڑے نہیں ڈالے جائیں گے. ہم مسنون اعمال کو، نام حقیقہ ہے، نام شادی ہے، لیکن نکاح ہے، لیکن ہم نے ان مسنون اعمال کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گدلا کر کے رکھ دیا، پھر ان کی خیروں سے محروم ہو گئے. لہٰذا بچوں کی پیدائش پہ بڑی عاجزوں کے ساتھ مسنون اعمال، ان کے نام صحابہ زادوں میں سے، ان کے صدقے، ان کے اوپر دعائیں، دم، روحانی غسل، ان کے نام کے صدقہ جاریہ بنائیں، تاکہ پانی کے نل لگوا دیں. کہیں نہ دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے اتنی دیگیں پکائیں اور اس نے بڑے حال میں عقیقہ کیا. پھر کیا ہوگا؟ جتنی دیر وہ پانی کے کنویں، وہ نل، وہ فلٹر چلتے رہیں گے، پانی کی طرح بہے گا مال، اولاد، برکتیں آپ کی نسلوں میں قیامت تک، صحت، شفائیں، عطائیں. اس کام کو پلیز آپ اپنی نسلوں میں یہ ضرور ڈالیں. اور پھر کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے توجہ والا استغفار کریں. توجہ والا، اللہ میرے بڑے جو سو گئے قبروں میں ان کو معاف کر دے، کوئی بد دعا ہمارا پیچھا نہ کر رہی ہو. اللہ کریم ہمیں معاف کر، ہماری قیامت تک کی نسل کو معاف کر. ضمانت قبل از گرفتاری، اور ان دنوں میں اللہ سے معافی کے دروازے کھلائیں. کوئی غلطیاں، کوئی چیز ایسی ہو گئی ہو، اور سارے ہی 10 دنوں میں آپ عمال کریں، لیکن کوشش کریں کہ ایام ترویہ میں الرٹ ہو جائیں. وہ کون سے ایام ہیں؟ 8 ذی الحج کو جب حاجی مکہ اور مدینہ سے کہاں جاتے ہیں؟ مینا جاتے ہیں، حج شروع ہوتا ہے. 8، 9 اور 10 کو، 8، 9 اور 10 کو الرٹ ہو جانا ہے آپ نے. ایام ترویہ ہے، ان دنوں میں بہت زیادہ تلبیحات پڑھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھیں. اللہ سنے ہمیں بھی حاجیوں کے ساتھ لکھ لیں. اور آج کیونکہ چاند نکلا ہے اس لیے سورۃ فتح عشاء کے بعد ابھی پڑھ لیں. سورۃ فتح پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو اعمال کی توفیق ملے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اور کوشش کریں ان دنوں میں سورۃ فجر پڑھیں، کیونکہ سورۃ فجر میں اللہ کریم نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہوئی ہے. پھر سورۃ والضحیٰ پڑھیں. عید الضحیٰ منانے جا رہے تو سورۃ والضحیٰ بھی تو پڑھے نا، ٹھیک ہے. سورۃ کوثر، اس میں اللہ کریم نے قربانی کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تو میں نے آپ سے کہا ہی ہے کہ وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ گوشت کو 3 حصے کرنا ہے، فریزر نہیں بھرنے. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دنوں سے زیادہ نہ کھائیں، بلکہ بانٹیں. رشتہ داروں کو دے، رکھنے میں حرج بھی کوئی نہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ اس کو بانٹیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی خود کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ کو ذبح فرماتے تو آپ اس کا بایاں پیر، لیفٹ پیر جو ہے وہ باندھ لیتے تھے، 3 پیروں پہ وہ کھڑا ہوتا تھا، اور پھر برچھے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے اس پہ برچھا چلاتے تھے، اور کھڑے کھڑے اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے. اور جس طرح کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے ہیں اس طرح سے، اور باقی جو 37 تھے کیونکہ آپ کے پاس 100 اونٹ تھے قربانی کے لیے. دیکھیں یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کا ایک فرد قربانی دے لے تو پوری فیملی کی طرف سے ہو جاتی ہے.
ایسا نہیں ہے، جتنے لوگ کماتے ہیں اور صاحب استطاعت ہیں وہ سب قربانی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ، ایک اونٹ پہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ نے 63 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پر خود ذبح کیے، باقی 37 حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذبح فرمائے، اور پھر ہر اونٹ میں سے بوٹی لے کر ہانڈیا میں ڈالی گئی، وہ پکائی گئی، اور آپ نے حضرت علی نے اور صحابہ اکرام نے اس گوشت کو کھایا. اور عید کے دن جو کام جس ترتیب سے آپ نے کیے ہیں وہ کیا ہے؟ رمی، شیطان کو پنتھریاں ماری، 10 ذی الحج کو بال منڈوائے، یعنی قربانی ہو جائے گی تو پھر بال منڈوائے جائیں گے، پھر طواف. یہ 4 کام عید کے دن حاجی کرتے ہیں. ہم ان میں سے کیا کام کریں گے؟ ہم بال منڈوائیں گے، قربانی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے کوئی قربانی نہیں ہے. بیک ہوم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسائی نہیں ملتے تو صبح صبح جی کسائی کو منہ دے رہے پکڑ کے، وہ صدقہ تو ہوگا، قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ کرنی پڑے گی سورج طلوع ہونے کے بعد. سورج طلوع ہونے کے بعد. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، عید کے دونوں دنوں میں نماز اشراق جو ہم سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد پڑھتے ہیں، وہ اشراق اس دن نہیں پڑھیں گے ہم لوگ جب تک کہ عید کی نماز نہیں ہو جائے گی. اپنی لوکل مسجد میں ہم عید کا ٹائم دیکھیں گے ویب سائٹ پہ جا کے کہ عید کتنے بجے ہے، اور اس کے 10-15 منٹ کے بعد پھر ہم شکرانے کے نفل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جس بھی نیت سے، حاجت، شکرانہ، توبہ، استغفار کی نیت سے ہم پڑھیں گے. اور عشرۂ ذی الحج کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے جیسے ہم رمضان کو کرتے ہیں. اپنے گھر کا ایک ذی الحج کارنر بنائیں، وائٹ شیٹ ڈالیں، وہاں پہ عطر خوشبو رکھیں، تسبیحات رکھیں، دعاؤں کی کتابیں رکھیں، قرآن رکھیں، وہاں بچوں کو لے کے بیٹھیں. آپ 70,000 کلمے کا نصاب شروع کریں بچوں سے کہ ہم نے 70,000 ختم کرنا ہے بھئی، یہ سارے روز 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی کوئی سیلیبریشن رکھیں. بچوں کو آج کل چھٹیاں ہیں اور پینڈیمک کی وجہ سے ویسے بھی اسکول بند ہیں، آپ کارڈ بورڈ ڈالراما سے لے کے رنگ برنگے رکھیں. بچوں سے کہیں ان پہ کاٹ کے ان کے اوپر تکبیرات لکھیں یا تکبیرات کا پرنٹ نکالیں اور وہ اس کے اوپر لکھیں، اور اس کے بک مارکس بنائیں قرآن میں رکھنے کے لیے. اس کے اوپر تکبیرات، چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ لکھیں. یہ بچوں کے پاس ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اور پھر جب تک وہ بک مارک قرآن مجید میں رہیں گے، حدیث کی کتابوں میں رہیں گے، آپ کو اجر ملتا رہے گا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. آپ اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سکھائیں، اپنے فریج پر کارڈ بورڈ پہ لکھ کے لگائیں، اور بچوں سے کہیں کہ بھئی پرنٹ نکال کے دو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا. پھر کعبہ کا ماڈل آپ بچوں میں سے کہیں گھر میں بنائیں. میری ابھی تو یوتھ کی کڈز کی اس طرح کلاسز نہیں ہو رہی، تو میں ہر سال اس طرح کرتی تھی کہ کعبہ کا ماڈل درمیان میں رکھا، بچوں کو احرام کی چادریں بندھوائیں اور ان کو اس کا طواف کرایا. بچوں کو حج کرنا سکھایا، صحیح کرنی سکھائی، ان کو بتایا قربانی کیسے کرنی ہے، گوشت کے حصے کیسے علیحدہ علیحدہ بانٹ کے رکھنے ہیں، اور ان کو تلبیحات پڑھنی سکھائیں. چلو طواف کر رہے ہیں، اور پھر اتنا اچھا لگتا تھا اپنے بچوں کو اس طرح طواف کرائیں گھر میں. بھئی ایسے ہم حج کریں گے، ابھی سے پریکٹس ان سے کیا، ابھی سے پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم حج کیسے کریں گے. اس طرح بچوں کے ذہن میں یہ بات اتنی پکی بیٹھ جائے گی، ان کے لیے یہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اور پھر یوں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں ایک کوئز کروائیں. آج بھائی ہم بات کریں گے کعبہ کے بارے میں، کوشچن ہوں گے، آج حج کے بارے میں سوال ہوں گے، آج حضرت ابراہیم کی شخصیت کے بارے میں، آج قربانی کے بارے میں. آپ کارڈ بورڈ پہ کوشچن آن لائن آپ کو سارا مل جاتا ہے، آپ کوشچن بنائیں، بچوں کو دیں، وہ تیار ہوں، پھر آپ کوشچن کریں. آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہو، وہ اجر ہے. وہ اجر کیسا ہے کہ آپ انہیں کنیکٹ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، آپ انہیں جوڑ رہے ہیں حج کے ساتھ، رکن اسلامی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ان کتنا، یعنی آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کو کتنا اجر ملے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو عشرۂ ذی الحج کو سیلیبریٹ کرتے ان کے دماغ کی گرہیں کھول دی ہیں. پوری زندگی بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو وہ سوچا کریں گے کہ ہماری ماں نے عشرۂ ذی الحج ہمارے ساتھ منایا تھا. جب وہ حج کا احرام پہنیں گے تو انہیں یاد آئے گا کہ اماں نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی آج سفید چادریں پہنو، یہ اپنا کندھا جو ہے ننگا کرو، نیچے سے گزارو. اتنا مزہ آئے گا آپ کو کہ آپ اپنے بچوں، اپنے پوتیوں پوتوں کے ساتھ اس کو ضرور کریں، ضرور کریں. اور مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں. جو حال کا امر ہے نا، واش روم کی دعا، واش روم جا رہی ہیں واش روم کی دعا، جاگی ہیں جاگنے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، سیڑھیاں اترتے ہوئے سبحان اللہ، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، کچن میں کھانا پکاتے ہوئے سورت قریش، فریج کھولا سورت کوثر. یہ جو گھر سے نکلی دعا، واش روم سے نکلی دعا، یہ جو
مسنون دعائیں ہیں نا، ان 10 دنوں میں اپنے گھروں میں ان کو رائج کر لیں. آپ یقین کریں اگر آپ صرف مسنون دعائیں ان دنوں میں اونچی آواز میں پکی گھر میں پڑھیں اور تکبیرات پڑھیں، ایسا نور آپ کو ملے گا انشاءاللہ. 24/7 آپ تو عبادت میں ہوں گی. آپ خود سوچیں نا کہ آپ کیا بن جائیں گی. اپنے بچوں کو انفارمیشن دیں، ان سے کہیں کہ بھائی یہ جو مزاب کعبہ ہے یہ کیا ہے، یہ ڈرین ہے کعبہ کی چھت کے اوپر ہے، یہاں پہ حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پہ اذان دی تھی. پھر اذان سکھائیں بچوں کو. آپ کے پاس تو اتنی ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ 10 دن کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے بچے اس کے ساتھ فلی وہ اتنا انوالو ہوں گے کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا. میں تو اس کو ہر سال بچوں کے ساتھ بڑا انجوائے کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی روحیں جب میں نہیں ہوں گی، میری وجود کو بھی مٹی کھا چکی ہوگی، تو اس وقت بھی جب وہ احرام پہنیں گے تو مجھے ضرور یاد کریں گے کہ ہم نے ایسے استاذہ کے ساتھ احرام پہنا تھا. تو یہ چھوٹے شہزادے یہ تو فرشتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی. پتہ نہیں جب تک ہم زندہ ہوں کہ نہ ہوں، ہم ابھی سے اپنے بچوں کے احرام میں دیکھ لیں، وہ پریکٹس کروائیں ان کو. پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا کبھی ناغہ بھی کی ہے؟ آپ نے کبھی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قربانی کا کبھی ناغہ نہیں کیا. 2 مینڈے آپ قربانی کرتے تھے، اور عیدگاہ کے اندر ہی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں ہی ذبح کیے جاتے تھے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ 2 مینڈے 2 سینگوں والے، خوبصورت سینگوں والے مینڈے لائے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کے انی وجہت وجہی للہ، وہ دعا پڑھ کے آپ نے ان مینڈوں کو زمین پر لٹا کے ان پہ چھری پھیری. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو ایک نفل بھی جاتے جاتے بتاتی جاتی ہوں، اگر آپ کا کسی دن توفیق ملے تو یہ پڑھ لیجئے گا. حاجت کے 2 نفل ان دنوں میں پورا سال پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان دنوں میں اس کی فضیلت اس لیے زیادہ ہو جائے گی کہ وہ ذرا 100 ڈپس پروگرام ہو جائے گا کہ آپ 2 نفل حاجت کے پڑھیں. سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی اس کے ساتھ سورت پڑھیں. سجدے میں جب جائیں تو جو سجدے کی تسبیح ہے نا، سبحان ربی اعلیٰ، اس کو آپ 3 دفعہ ویسے پڑھتے ہیں نا روٹین میں، آپ 11 بار پڑھیں. سبحان ربی اعلیٰ 11 بار پڑھیں. پھر یا سمیع و یا قریب، اللہ کے نام ہے سننے والے، میرے قریب رب سے قریب کون ہوگا؟ وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. یا سمیع و یا قریب 11 بار اللہ کے لیے پکار، اللہ کے لیے پکار. ٹھیک ہے نا. سبحان ربی اعلیٰ 3 دفعہ، اور 11 دفعہ، اور 11 دفعہ پھر یا سمیع و یا قریب، اور پھر 11 بار ہر سجدے میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پوری پڑھے. اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تو قریب ہے، تو سننے والا، تو میرا اعلیٰ رب. یہ حاجت کے نفل پڑھے. کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، دین دنیا کی، امت کی نیت سے پڑھیں، استغفار کی حاجت سے ان کو پڑھیں، تو اس کی بہت آپ کو انشاءاللہ تاثیر ملے گی. اللہ کریم آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو لگائے، اور رات کی اس پیر جو شب قدر کا اجر لیے ہوئے ہے، اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے، خاتمہ بالخیر انشاءاللہ کر دے. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ کریم ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے، اور اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا کما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ کریم تیرے بندے بندیاں رات کے اس پیر ہاتھ اٹھائے تیری محبت میں بیٹھے ہیں. اے میرے سونے رب، تیرے جو وعدے ہیں اللہ کریم ان وعدوں کو پورا فرما. اور اللہ کریم ان راتوں کے ساتھ جو تیرے وعدے قرآن میں تو نے قسمیں کھائیں میرے سونے رب، ہمیں یقین کہ تو ایسے قسمیں نہیں کھا سکتا. سونے ان راتوں میں کچھ تو ہے، ان دنوں میں بہت کچھ ہے، تیرے خزانے چھپے ہیں. اللہ کریم تو ازلوں سے ان راتوں کے خزانے مخلوق کو دیتا آیا. اے سونے رب، وہ جو کچھ ان راتوں میں ہے، خیریں، برکتیں، عافیتیں، مال، اولاد، نعمتیں، صحت، شفائیں، عطائیں، اللہ کریم بہترین زوجین، بہترین وقت، اللہ کریم ہم تجھ سے مانگتے. اللہ سونے اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں.
खात्मा बिल खैर अता फरमाएं, अपनी मार्फत अता फरमाएं। अल्लाह करीम हर बीमार को कामिल जिस्मानी रूहानी शिफाएं आफियतें बरकतें अता फरमाएं। अल्लाह करीम इस वबा से निजात अता फरमाएं। अल्लाह करीम इस वबा से निजात अता फरमाएं। अल्लाह करीम हमारी तौबा कबूल फरमा लें, हमारे आबा की तौबा कबूल फरमाएं, हमारी तौबा कबूल फरमाएं, हमारी नस्लों की पूरी उम्मत के जिन्नो नस की तौबा कबूल फरमा लें। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, अल्लाह करीम उनके लिए तायर तैयब वाफर जिस्मानी रूहानी रिस्क के दरवा कर दें। अल्लाह करीम बहुत से लोग अल्लाह करीम बे औलाद हैं, अल्लाह करीम हर गोद को बेहतरीन आफियतों वाले सोने अल्लाह करीम खूबसूरत खूबसीरत औलाद नरीना स्वाले बेटियां अता फरमाएं। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, बहुत से बच्चों के रिश्तों के मसाइल हैं, अल्लाह करीम हर बच्चे को जन्नत का आफियत वाला बरकत वाला साथी अता फरमाएं। ए मेरे करीम मालिक, बहुत से लोग राह भूले हैं, अल्लाह करीम भटक गए हैं, वो ये भी भूले कि कहाँ से भूले हैं। अल्लाह करीम उन पे अपनी रहमतें फजल और करम नाजिल फरमा और उन्हें राय रास्त अता फरमा। इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, नशों से बचा, बुरे दोस्तों से बचा। अल्लाह करीम हमारे बहुत से प्यारे बहुत बीमार हैं, अल्लाह करीम उन्हें वबा से निजात अता फरमा। अल्लाह करीम उनकी सांसों को बहाल कर दे। अल्लाह करीम उनके बुखार को शिफाओं आफियतों से अल्लाह करीम ठंडा कर दे, वैसे ही जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को तूने ठंडा किया था। अल्लाह करीम कुलना या नारुकूनी बरदम वसलामन अला इब्राहिम। अल्लाह करीम हर वो बंदा जो कोरोना से अल्लाह करीम शदीद बुखार और सांस की रुकावट का शिकार है, अल्लाह करीम उसे आसानी शिफाएं अता फरमाए और हर मरीज पे रहम फरमा दें। अल्लाह करीम हर बच्चे को आफियत का जोश दे दें, हर बेरोजगार के लिए रिस्क के दरवाजे खोल दें, हर बेअदायत को हदायत अता फरमाएं। अल्लाह करीम नागहानी खर्चों आफतों से बचाएं, अल्लाह करीम बलियात से बचाएं। अल्लाह करीम आफियतें दें, बरकतें सुख चैन सुकूनियत अता फरमाएं। अल्लाह करीम दोज़ख से बचाना, अल्लाह करीम दोज़ख की आग से बचाना, अल्लाह करीम कब्र की तारीकी और वीरानी से बचाना। अल्लाह करीम जन्नतुल फिरदौस की राहों पे गामसन फरमाना। अल्लाह करीम तेरा वादा है, अल्लाह करीम तेरा वादा है तू मोमिनीन के साथ नरमी का मामला फरमाएगा। अल्लाह करीम हमें माफ़ फरमा दें और नरमी का मामला फरमा दें। अल्लाह करीम पूरी दुनिया के मुसलमानों पे रहम फरमाएं। अल्लाह करीम बिलखुसूस इंडिया के अक़लियत मुसलमानों पे अल्लाह करीम हर तरह की मुश्किल में उनके लिए अल्लाह करीम मददगार बन जाएं। अल्लाह करीम सुल्तान नसीरा उनके लिए बनाएं। अल्लाह करीम हमारे प्यारे पाकिस्तान की खैर, अल्लाह करीम कश्मीरियों पे, यमन, अल्लाह करीम सीरिया, लबनान, अल्लाह करीम रहम फरमाएं। अल्लाह करीम मक्का और मदीना की खास हिफाजत फरमाएं। अल्लाह करीम जो हाजी अल्लाह करीम मुख्तसर से तेरे लिए तुझे राज़ी करने पूरी उम्मत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनके हज को कबूल फरमाना, उनकी दुआओं को उम्मत के लिए कबूल फरमाना। और ए मेरे सोने रब, जितने लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनके रिस्क में वसअत, उनकी कुर्बानी की कबूलियत और क़यामत के दिन वो उन्हें बेहतरीन सवारियों की सूरत में अता फरमाना। और इन कुर्बानियों के लिए जो हमारे मददगार हैं, अल्लाह करीम उनको सेहत शिफाएँ अताएँ, अल्लाह करीम उनको बरकतें अता फरमाए। जहाँ जहाँ जो कोई दामे दिरमे सुखने कदमे इस पूरे अमल में शरीक है, उससे इस अमल को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमारे ग्रुप्स पे खैर, हमारे शेख पे रहमतें बरकतें आफियतें, अल्लाह करीम पूरी उम्मत से राज़ी हो जाएं। इस देश को कायम दायम रखें और यहाँ दीन के गलबे का काम अल्लाह करीम अपनी रहमत से लें। अल्लाह करीम हमारी नस्ल से भी दीन का काम लें। अल्लाह करीम अपनी पहचान अता फरमाएं। अल्लाह करीम अपनी मार्फत अता फरमाएं। अल्लाह करीम आज जब फरिश्ते आपके पास हाज़िरी दें इस महफिल के बाद, तो अल्लाह करीम आप उनसे पूछें कि वो क्या मांग रहे थे, तो अल्लाह करीम फरिश्ते ये कह दें कि वो कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह हम तुझसे जन्नतुल फिरदौस, जन्नत मावा, जन्नत अदन का सवाल करते हैं। अल्लाह करीम हम तुझसे दोज़ख की आग से पनाह चाहते हैं, कब्र की तंगी तारीकी से पनाह चाहते हैं, नज़ा और फ़ज़ा की मुश्किल से पनाह चाहते हैं। अल्लाह करीम जादू जिन्नात से पनाह चाहते हैं। अल्लाह करीम नज़र बद से बचना चाहते हैं। ऐ मेरे करीम मालिक, पूरी उम्मत को हिफाजत का आसार अता फरमाएं। या हाफिज़ो या हफीज़ो
یا رقیبو یا وکیلو یا سلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و ازواجہ و امہاتہ و اہل بیتہ و اطراطہ اجمعین آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔